اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دعا مومن کا ایک سب سے مؤثر ہتھیار ہے اور سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو رب العالمین نے خود تعلیم فرمائی ہیں، اور یا پھر وہ دعائیں جو قرآن حکیم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ تیسری کوئی دعا ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ انسان کے دل میں جو آتا ہے وہی اس کی زبان پہ آتا ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات کیے گئے تو اللہ کریم نے ان کا جواب یہ دیا کہ یہ وہی گھسی پٹی باتیں ہیں جو ان سے پہلے کفار اور مشرک کرتے تھے، وہی باتیں یہ لوگ دہرا رہے ہیں۔ یہ ان جیسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل قلوب ان سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، اس لیے ایک جیسی بات ان کی زبان پہ آتی ہے، ایک جیسے اگر دیکھا جائے تو آج کے مشرک کفار یا ملحدین، ملحد وہ لوگ ہیں جو بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن انہیں اسلامی عقائد پہ، اسلامی اعمال پہ، اسلامی افکار پہ اعتراض بھی ہے۔ دعویٰ تو دین کا ہے لیکن کام سارا دین کے خلاف کرتے ہیں، باتیں دین کے خلاف کرتے ہیں، عمل دین کے خلاف کرتے ہیں۔ ان سب کے اعتراضات جو دین پہ یہ کرتے ہیں، کفار یا مشرکین براہ راست اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ملحد جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، کتاب اللہ کا نام نہیں لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے، لیکن جو تعلیمات نبوت، تعلیمات کتاب ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ کام غلط ہے۔
یہ کرنا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سب کے اعتراضات کو اگر یکجا کیا جائے اور پرانے اعتراضات کفار و مشرکین کے جمع کیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کرتے تھے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ الفاظ تک وہی ہوتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ مفہوم ملتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے بلکہ الفاظ تک وہی ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب اسی طرح کے کفر میں اور اسی طرح کے شرک میں مبتلا، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، ان میں مشابہت۔ تو دل ملتا ہے اگر تو زبان پہ بات وہی آتی ہے۔ اب اس کلیے کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں جیسے ایک درخت لگتا ہے، پھلتا پھولتا ہے تو اس پہ جو بیج آتا ہے وہ اس کا حاصل ہے۔ اب اسی بیج کو اگر بویا جائے تو پھر وہی درخت حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی آدمی کو اس طرح کی باتیں کہنے پہ لگا دیں تو رفتہ رفتہ اس کا دل ویسا ہی بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو گانے یاد کرا دیں، ویسے ہی گنگناتا رہے، دہراتا رہے، تو رفتہ رفتہ اگر گانا گانے کے قابل نہ ہوا تو گانا سننے والوں میں ضرور شامل ہو جائے گا، یعنی اس کی پسند بدل جائے گی۔ ایک آدمی کو کسی شعبے کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیں، جوا کھیلنے والوں میں، تاش کھیلنے والوں میں، کتے لڑانے والوں میں، چوری کرنے والوں میں، ڈاکہ کرنے والوں میں، تو وہ پہلے ایسا نہ ہوگا، لیکن ان کی مجلس میں ان کی باتیں سنتے، ان سے باتیں کرتے، وہ باتیں اس کے دل کو جس طرح دل کی بات زبان پہ آتی ہے، زبان پہ جو آتا ہے وہ دل کو بھی بدل دیتا ہے، وہ نہیں جیسا ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرح کی دعائیں نقل فرمائی ہیں تاکہ بندے کی زبان پہ یہ رہے تو اس کا دل بدل جائے، ویسا ہو جائے جیسا ان لوگوں کا تھا جن کے دل کی یہ صدا تھی۔ تو فاتحۃ الکتاب، کتاب کا افتتاحیہ جس سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا ماحصل ہے، نچوڑ ہے پورے قرآن کا، جو کچھ قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے وہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور فرماتے تھے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف کی ایک آیت میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کی پہلی بے میں ہے کہ یہ بے جو ہے بائے تلبس ہے، یعنی ساتھ لگانے والے۔ تلبس ہوتا ہے چمٹ جانا، ساتھ مل جانا، ایک ہو جانا، تو یہ بسم اللہ کے ساتھ جو بے ہے یہ بائے تلبس ہے۔ تو سارے دین کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے دامن میں پناہ لے لے، اس کا کوئی کونا دین سے باہر نہ رہ جائے۔ تو فرماتے تھے یہ بائے تلبس ہے اور یہی مقصد ہے دین کا۔
تو مختلف دعائیں مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں بے شمار دعائیں ہیں. ہر دعا سے مقصد یہی ہے کہ زبان پہ جاری رہے تو وہ بات دل تک پہنچے. اور سورہ فاتحہ کو تو اتنی اہمیت دی اللہ کریم نے کہ عبادات کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا رکن ٹھہرا عبادت کا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت نہیں ہوگی. وہ صلاۃ جہری ہے یا خفی ہے، آپ قرأت کر کے پڑھتے ہیں یا دل میں پڑھتے ہیں. اب 4 رکعت فرائض کی پڑھتے ہیں تو پچھلی 2 رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، لیکن فاتحۃ الکتاب کی ہوگی. یعنی کوئی رکعت نفل سنت فرض کی اس کے بغیر نہیں ہے. کہ اللہ کریم کو بھی یہ بہت پسند ہے. اور دراصل بندے کا بہت زیادہ علاج ہے اس میں، خود پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پہ رہے، عبادات کی صلاۃ کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جائے. ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام گزر رہے تھے، کہیں سے باہر نکلے گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو خانہ بدوشوں کا کوئی قبیلہ راستے میں خیمہ زن تھا. تو انہوں نے ان صحابہ کو روکا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار تم چہرے مورے سے نیک آدمی لگتے ہو، ہمارے ایک بندے کو سانپ نے کاٹ لیا اور ہمارے پاس جو علاج جڑی بوٹیاں یہ وہ ہوتے تھے ان کے پاس ہم اپنے سارے کر چکے ہیں، لیکن اسے افاقہ نہیں ہو رہا اور بندہ مر جائے گا. آپ نیک لوگ نظر آتے ہیں، کوئی ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو ایک صحابی کو خیال آیا، وہ گئے اور انہوں نے اسے دم کر لیا. اور دم کرنے سے بندہ ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے 20 بکریاں انہیں نظر کے طور پر یا شکرانے کے طور پر دیں کہ ہمارا بندہ بچ گیا. تو 20 بکریاں انہوں نے دی. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بھئی ہم نے تو فی سبیل اللہ پھونک مار دی تھی، اللہ نے اسے شفا دے دی، تو یہ اس کی اجرت لینا پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں، تو یہ تو اجرت بن جائے گی. پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا تو طے یہ ہوا کہ لے لیتے ہیں اور جا رہے ہیں حضور کی خدمت میں ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر مسئلہ پوچھ لیں گے. انہوں نے لے لی. بارگاہ رسالت میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ اس طرح ایک آدمی کو سانپ نے کاٹا تھا تو ہم نے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے 20 بکریاں دی. حضور نے فرمایا دم کیا کیا تھا یہ بتاؤ. اور جس نے دم کیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر پھونک دی. تو حضور مسکرائے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم بھی ہے؟ رسول اللہ ویسے ہی دل میں خیال آ گیا، اللہ پاک نے ڈال دیا. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو، انہیں تقسیم کر لو لیکن ان میں میرا حصہ بھی رکھو. تو وہاں سے علماء ثابت کرتے ہیں کہ کوئی علاج کے لیے ختم پڑھاتا ہے یا کسی کو علاج کے لیے دم کرتے ہیں یا نقش دیتے ہیں تو اس پر اجرت لینا جائز ہے. تو برکت کے لیے لوگ مکان بناتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہے کوئی ٹرک شرک نیا لیتے ہیں تو پھر ختم پڑھاتے ہیں،
برکت کے لیے، مکان کا افتتاح اس سے کرتے ہیں، بیمار کی شفا کے لیے کراتے ہیں، تو ان سب پہ اجرت لینا جائز ہے۔ جو ختم میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھے جاتے ہیں ان پر لینا جائز نہیں، کیونکہ یہاں ثواب مقصد نہیں، علاج مقصد ہے۔ تو ثواب کے لیے اگر کوئی اجرت لے گا یا کھانا کھا لیتا ہے تو وہ پڑھنے کا بدلہ اس نے کھانا کھا کر وصول کر لیا، تو ثواب نہیں ہوتا کہ وہ میت کو بھی بخشا جائے، وہ تو ادلا بدلہ ہو گیا۔ علاج معالجے میں اجرت لینا جائز ہے۔ خیر یہ ضمنی بات آ گئی، مسئلہ آ گیا تو میں نے کہا عرض کر دوں۔ تو فاتحۃ الکتاب میں اللہ کریم نے دعا بھی شمودی ہے اور دوا اور علاج بھی رکھ دیا، اور پھر اسے ضروری اتنا قرار دیا ہے کہ صلاۃ کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو نماز کا لفظ آیا ہے، بہت سے الفاظ ایسے آئے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں غالباً عربی سے کسی دوسری زبان میں جو ترجمہ ہوا وہ سب سے پہلے پرشین میں ہوا، فارس کی فتح کے بعد، کیونکہ فارسی زبان عام تھی اور اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے فارس میں۔ جب وہ مسلمان ہوئے اور آپ کے سارے تقریباً چوٹی کے محدثین فارس سے ہیں، سیاستہ کے سارے محدثین فارس کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے پھر دین پہ بہت محنت کی، اور غالباً یہ پہلا ترجمہ بھی پرشین میں ہوا جس میں تزکیے کا ترجمہ تصوف کیا گیا، صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو پرشیا تھا یہ پرانا آتش پرست ملک تھا اور صدیوں آتش کدے ایران روشن رہا۔ ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جہاں صدیوں آگ جلتی رہے، اس آگ میں ایک جانور، ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ یہ جو پانی کا ذخیرہ ہے اسے تو پیش سے پڑھتے ہیں نا، سمندر میم پہ پیش ہے، اس کے میم پہ زبر ہے، سمندر کہتے ہیں۔ وہ کیڑا کئی صدیوں آگ جلتی رہے تو اس آگ میں پیدا ہو جاتا ہے، آگ ہی میں زندہ رہتا ہے۔ دنیا میں آتش کدے ایران میں وہ پایا گیا اور کہیں نہیں ہوا۔ تو یہ جو آتش پرست آگ کے گرد خشوع و خضوع سے بیٹھتے تھے اور برسوں بیٹھے رہتے تھے، عمریں لگا دیتے تھے، یعنی آگ جلتی رہتی تھی اور وہ گرد بیٹھ کر آگ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور عمریں لگا دیتے تھے، اور اس میں شیطان ان کے بڑے تعاون کرتا تھا اور عجیب عجیب چیزیں دکھاتا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبا موضوع ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ تو وہ جو ان کا آگ کے گرد بیٹھنا تھا پورے متوجہ ہو کر آگ کی طرف، اسے وہ نماز کہتے تھے۔ تو صلاۃ کا ترجمہ بھی یعنی پورے خشوع و خضوع سے متوجہ اللہ ہونا انہوں نے نماز کر دیا، اور رفتہ رفتہ پھر یہ اسے کہتے ہیں غلط العام، ایک ایسا لفظ جو بنیادی طور پر تو غلط ہوتا ہے لیکن وہ عام ہو جاتا ہے اس کا استعمال، تو اسے غلط العام کہ یہ پھر غلط العام ہو گیا۔ تو میں جب کبھی بھی یہ لفظ استعمال کروں مجھے کھٹکتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بغیر ہی گزارا، صلاۃ کو صلاۃ ہی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح خدا کا اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا، یہ بھی پرشین میں تھا۔ دو خدا ہوتے تھے، نیکی کا خدا اور برائی کا خدا۔
تو شیطان کو بھی خدا مانتے تھے، وہ برائی کا خدا تھا اور ایک نیکی کا خدا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کا ترجمہ خدا جو ہے یہ وہاں سے پرشین سے آ گیا، یہ آج بھی غلط ہے۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ گاڈ ہے، لیکن گاڈ کے ساتھ گاڈس بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، دیوتا کے ساتھ دیوی بھی ہے۔ تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، بلند تر ہے۔ تو ہمارے ترجموں میں بھی، تفاسیر میں بھی، بلکہ میں تو اسے اوائڈ کرتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ یا تقریر نوٹ کرنے والوں نے یا کتابت کرنے والوں نے اسرار التنزیل میں بھی جگہ جگہ خدا ہی لکھ دیا، حالانکہ میں اسے کہنے سے بہت اجتناب کرتا ہوں، لیکن وہ اتنا چونکہ یہ عام ہو چکا ہے کہ روا روی میں بھی خدا ہی لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا اللہ جل شانہ کی نمائندگی نہیں کرتا، نہ اس کی ذات میں آتا ہے نہ اس کی صفات میں آتا ہے، اور 99 نام جو قرآن کریم میں جو صفاتی نام ہیں ان میں کوئی نام خدا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات چیزیں غلط رواج پا جاتی ہیں، مراد ان سے صحیح ہوتی ہے لیکن لفظ وہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ نماز بھی اس طرح سے ہمارے اندر آ گیا ہے اس فارسی ترجمے کی وجہ سے، ورنہ صلاۃ ہی بہتر ہے، اور عربی میں اسے صلاۃ ہی کہا گیا۔ آپ اذان میں حی علی الصلاۃ ہی کہتے ہیں کہ صلاۃ کی طرف آؤ۔ تو صلاۃ کی ہر رکعت میں اسے لازمی جز قرار دیا گیا کہ اس کے بغیر تصور نہیں ہوتا صلاۃ کی کسی رکعت کے ہونے کا۔ اب اس سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو بہت سی صفات اور ثناء اور حمد اس میں سمو جاتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود فاتحۃ الکتاب کی اہمیت اپنی ہے۔ کہ ساری خوبیاں، سارے کمال صرف اللہ کے لیے، کہیں بھی کوئی خوبی نظر آتی ہے وہ اللہ ہی کے جمال کا پرتو ہے۔ کسی چیز میں کوئی کمال ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہی رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا۔ تو جہاں بھی کوئی خوبی، کوئی کمال نظر آئے گا کسی چیز میں، کسی شے میں یا کسی ہستی میں، تو وہ اسی کی عطا ہے۔ در حقیقت تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہے، تعمیر کی تعریف تعمیر کرنے والے کی تعریف ہے۔ اسی طرح مخلوق میں جہاں بھی کوئی کمال نظر آئے گا، زمین میں، آسمانوں میں، سورج میں، چاند میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، تو وہ کمال اسی کا عطا کردہ ہے، لہذا وہ بالواسطہ تعریف اللہ ہی کی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات صرف اللہ کو سزاوار ہیں، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین میں اس کی اپنی ذات کے علاوہ ساری کائناتیں سما جاتی ہیں، سب کا رب ہے۔ جہاں بھی جو کمال ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، اسی کی عظمت کی دلیل۔ الرحمن، بہت رحم کرنے والا۔ الرحمن فعلان کے وزن پہ آتا ہے،
اس وزن پہ جتنی صفات آتی ہیں وہ دائمی نہیں ہوتی. جیسے عطشان اب اسی وزن پہ آتا ہے، سخت پیاسا، لیکن پیاس دائمی نہیں ہوتی، پانی مل جائے تو ختم ہو جاتی ہے. تو الرحمن، رحمانیت باری عام ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. ناشکر کافر مشرک بے دین بھی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. ان کے پاس زندگی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، اقتدار ہے، بے شمار نعمتیں ہیں جو گنی نہیں جا سکتی. یہ کیا ہے؟ رحمانیت باری ہے، وسعت ہے اس کی رحمانیت میں کہ سب کو پال رہا ہے. الرحیم، الرحیم فعیل کے وزن پہ آتا ہے. اس وزن پہ جو صفات آتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں. جیسے علیم، حکیم، یہ فعیل کے وزن پر ہی ہے. اب علم ایک دائمی صفت ہے، حکیم کو دانا ہے یا طبیب ہے تو وہ اس کی ایک دائمی صفت ہے. رحیم یہ دائمی صفت ہے، ہمیشہ جن پہ رحمت ہوگی، اور یہ صرف مومنین کا حصہ ہے کہ قیامت کے بعد اظہار رحمانیت نہیں رہے گا، پھر اظہار رحیمیت ہوگا. جو اہل ہیں انہیں رحمت الہی نصیب ہوگی، نا اہلوں کو پھر نصیب نہیں ہوگی. اس لیے علماء لکھتے ہیں الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ. رحمانیت دنیا کے لیے ہے اور رحیمیت اس دنیا کے خاتمے کے بعد صرف رحیمیت کا ظہور ہے. مالک یوم الدین، بڑی دعوے لوگوں کے، اقتدار کے، حکومت کے، بادشاہت کے، ملکیت کے. ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ٹوٹے جوتے پھٹے کپڑے ہیں تو ان ٹوٹے جوتے اور پھٹے کپڑوں کا مالک تو ہے. کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک ہے، کوئی کسی ملک کا مالک ہے، بادشاہ ہے. لیکن فرمایا جب یوم الدین ہوگا تو حقیقت کھلے گی کہ بادشاہت صرف اسے زیبا ہے، باقی سب غیر مالک ہیں. مالک ایک ہے. ساری مخلوق ملکیت کے دعوے غلط کرتی ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں. نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک نظام بنا دیا اور اس نے خود تقسیم فرما دیا، کسی کو کسی شے کا مالک، کسی کو کسی کا. ہم کاشتکار لوگ ہیں اور ہمارا کاشتکاروں کا سرمایہ جو ہوتا ہے یا بینک بیلنس جو ہوتا ہے وہ ہماری کھیت ہوتے ہیں، زمین ہوتی ہے. تو کسی کے پاس ہزاروں مربع زمین ہے، کسی کے پاس سینکڑوں ایکڑ ہے، کسی کے پاس چند ایکڑ ہے، کسی کے پاس 2-4 ایکڑ ہے. وہ مالک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مالک تو چلا جاتا ہے اور ملکیت یہیں رہ جاتی ہے. آج جو ہمارے پاس زمینیں ہیں وہ ہم سے پہلے پتہ نہیں کس کے پاس تھیں اور ہمارے بعد پتہ نہیں کس کے پاس ہوں. تو یہ ایک وقتی لمحاتی ملکیت ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا گھر، یہ بدلتی رہتی ہیں. انسان کے پاس نظام کائنات کو جاری رکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اسے عارضی مالک بنا دیا. مگر وہ اپنی حیثیت بھولے نہیں تو پھر یہ ملکیت بھی شکر کا سبب بن جاتی ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے بندوں کی احتیاج سے بچا لیا، صرف اپنا محتاج. بھول جائے تو پھر اکڑ جاتا ہے اس ملکیت پر، پھر وہ ملکیت یہیں رہ جاتی ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بلکہ ہمارے ذمہ داروں کے یہاں بڑے عجیب عجیب تماشے ہیں. بڑے ذمہ دار بچیوں کی شادی نہیں کرتے تو جی یہ جائیں گی تو جائیداد تقسیم ہوگی اور داماد حصہ لے جائے گا بیٹی کا.
کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے پھر زمین اپنے نام منتقل کرا لیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے جائیداد کوئی بیٹی یا بہن یا نہ لے جائے تو کسی بیٹوں کے نام یا کسی اور کے نام منتقل کرا دیتے ہیں۔ لیکن اس سارے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب جہالتوں کے مظہر ہیں، اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ پھر وہ حالات بدلتے ہیں، اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے، کس کو کس حال میں رکھنا ہے یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں انہیں شریعت کے مطابق استعمال کرو، استفادہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور جاتے ہو تو اللہ کے سپرد کر دو، جس کو دینی ہوگی دیتا رہے، مال بھی اس کا ہے۔ لیکن مجھے اپنا پتہ ہے، ہم زمینداروں کے ہاں تو بڑی ہیلہ بازیاں ہیں، اسی طرح تاجروں کے ہاں بھی ہوں گی، دکانداروں کے ہاں بھی ہوں گی، بڑے لوگوں کے صاحب اقتدار لوگوں کے ہاں بھی ہوں گی، ہر کوئی اسی طرح کرتا ہوگا۔ لیکن ایک دن آئے گا جب ہر ایک فرد کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ملک تو حقیقی اس کی ہے، حکمران وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، مالک وہ ہے، باقی سب ایک تماشا تھا۔ مالک یوم الدین۔ اب یہاں ایک عجیب ترکیب آتی ہے کہ واحد متکلم ہے اور اللہ کریم سے ہم کلام ہے، اللہ کی تعریف کی، اس کے اوصاف بیان کیے، اس کی حکومت کا اقرار کیا۔ اب واحد متکلم یکا یک جمع متکلم ہو جاتا ہے، یعنی واحد سے جمع کی طرف آ جاتا ہے۔ مالک یوم الدین تک تو واحد متکلم، آگے ایاک نعبد، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، واحد سے جمع متکلم میں آ گیا۔ یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رہو، دعا میں بھی خود کو ان میں شامل کر لو جو لوگ اللہ کی اطاعت، عبادت سے مراد اطاعت مطلق ہے، غیر مشروط اطاعت کو عبادت کہتے ہیں۔ مطلق اطاعت جو ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہے وہ عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد، یہاں جمع متک، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنی بات کر رہا تھا، پھر خود کو جب ہم سب میں ملایا تو ہم سب میں ملائکہ بھی شامل ہیں، انبیاء اور رسل بھی شامل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں عبادت کرنے والوں میں، اصحاب کبار، شہداء، صلحاء، اللہ کے تمام نیک بندے جو آدم علیہ السلام سے آج تک گزر چکے ہیں اور جو آج روئے زمین پر موجود ہیں یا جو آنے والے ہیں، جو اللہ کی خالص عبادت کریں گے، تو وہ تخصیص نہیں کرتا، ان سب کو یکجا کر کے خود ان میں شامل ہو جائے، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان مخلص بندوں میں خود کو شامل کر لیا، لیکن ایک ذمہ داری بھی ہے کہ جب خود کو مخلص بندوں میں شامل کر لیا تو پھر خلوص سے عبادت بھی کرے، اس جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اپنی طرف سے تو اسے نبھانے کی کوشش کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مزے سے ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک طبقہ ہوتا تھا، اب تو کوئی کہیں خال کوئی بندہ مل ہی جاتا ہے، اب بھی شاید، وہ بھیس بدلنے میں مشہور ہوتے تھے۔
تو کسی طرح کا بھی بھیس بنا لیتے تھے اور آدمی پہچان نہیں سکتا تھا. طبیب بن گئے، امیر بن گئے، غریب بن گئے، پاگل بن گئے، تو بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا. تو اس طرح کا کوئی بھیس بدل کر اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں پیش ہوا تو انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا تم نے بھیس بدلا ہوا ہے، مجھے تم بھانڈ نظر آتے. اس نے کہا حضور پکڑا گیا، آپ نے پہچان لیا، یہ آپ کی دانش ہے، لیکن میرے پیشے کو بھی آپ نے چیلنج کر دیا. یہ تو میرے باپ دادا کی ناک بھی کٹ گئی کہ میں بھیس بدلوں اور پہچانا جاؤں، تو یہ تو میرے لیے بڑی شکست ہے. تو میں بادشاہ سلامت بھیس بدلوں گا اور آپ کو دھوکہ دوں گا اور آپ پہچان نہیں پائیں گے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ اگر تو نے ایسا کر لیا تو میں تجھے 2000 اشرفی انعام میں دوں گا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس نے بڑا اہتمام کیا، کوئی کھانے کی چیز بنا لی اور وہ رکھ لی. اور نیشا پور مشہور جنگلات ہیں وسطی ہندوستان میں، تو بادشاہ سال میں ایک بار وہاں شکار کے لیے جایا کرتا تھا. اس نے نیشا پور کے جنگلوں میں جا کر ایک جھونپڑی ڈال لی اور بیٹھ گیا. نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کچھ کھاتا پیتا تھا. تو جب تنہا ہوتا تو کوئی خوراک بنا کر رکھی ہوئی تھی، تھوڑی سی کھا لیتا، یا کہیں پانی بھر کے رکھا ہوگا چھپا کے پی لیتا. لیکن لوگوں کے سامنے وہ پہلے تو جو وہاں مویشی چرانے والے یا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والے یا اس طرح کے لوگوں نے دیکھا، پھر آبادیوں میں بات ہوئی، پھر لوگ آنے جانے لگ گئے. پھر یہ مشہور ہو گیا کہ عجیب انسان ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے، متوجہ اللہ ہی رہتا ہے. پھر لوگ جوک آنے لگ گئے. تو بادشاہ کے آنے تک بہت شہرت ہو چکی تھی. تو بادشاہ جب شکار پہ آیا تو وہ شہرت بادشاہ تک بھی پہنچی. تو اس نے اپنے امراء کو بھیجا کہ جا کر اس سے ملیں اور تحائف لے جائیں، اچھے قیمتی تحائف لے جائیں، لباس لے جائیں، سونا چاندی لے جائیں، اشرفیاں لے جائیں، اسے پیش کریں. اس نے کوئی توجہ نہیں کی. جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس نے اٹھا کے پھینک دیا، ان سے بات تک نہیں کی. تو انہوں نے جا کر عرض کی کہ سلطان معظم وہ پیسے اور دولت کے چکر میں آنے والا ہے، ہمارے منہ پہ دے مارا. تو بادشاہ کو بھی خیال آیا کہ ایسے شخص کی تو زیارت کرنی چاہیے. بادشاہ بھی ملاقات کے لیے گیا اور بادشاہ نے نہیں پہچانا. کچھ ادب احترام لحاظ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا رہا. جب اٹھ کے واپس چلا تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ بادشاہ سلامت. بادشاہ نے مڑ کے دیکھا تو کھڑا. اس نے کہا میری 2000 اشرفی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پہچان نہ پایا تو 2000 اشرفی انعام دوں گا. میں وہی بھانڈ ہوں. حیران ہوا. اس نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو 2000 کے لیے تو مطالبہ کر رہا ہے اور تجھے تیرا 2000 ملے گا، یہ حق ہے تیرا، لیکن یہ بتا کہ یہ جو دولت میں نے امراء کو دے کر بھیجی تھی یہ تو کہیں زیادہ تھی. تو وہ دولت بھی رکھ لیتا اور تیرا یہ ولایت اور فقیری کا بھرم بھی قائم رہتا اور لوگ تیرے پاؤں بھی چھوتے رہتے اور میں بھی تیرے لیے مزید تحائف بھیجتا رہتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں نیک نہ سہی لیکن میں نے لبادہ نیکوں کا اور رکھا. تو میں نے کہا میں اللہ کے بندوں کی بدنامی کا سبب نہ بنتا. مجھے یہ 2000 تو میرا حق بنتا ہے، لیکن وہ سارا جھوٹ تھا. اور اس صوفیاء کے لبادے میں اگر میں دولت جمع کرنے لگ جاتا
اس کا مطلب تھا کہ میں اللہ کے نیک بندوں کی بدنامی کا سبب بن، تو مجھے اللہ سے حیا تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتنی حیا تو اس عہد کے بھانڈوں میں بھی تھی، وہی کلیہ یہاں اپلائی ہوتا ہے، قانون یہاں لگتا ہے کہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، ہم سب، تو ہم سب میں تو اللہ کے سارے معبود شامل ہیں۔ تو پھر بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے بارگاہ الہی میں کہا کیا ہے اور میرا کردار کیا ہے۔ پھر اسے اپنی کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ میں اس ضابطے سے باہر نہ نکلوں جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ جہاں دعا کا سلیقہ ہے وہاں زندگی کو سنوارنے کا نسخہ بھی ہے۔ ایاک نعبد، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار، ایاک نستعین۔ اب اگر اللہ سے یہ وعدہ کر کے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر غیر اللہ کی خوشامد میں لگ جائے گا کہ یہ میری مدد کرے گا، یہ میری مشکلیں حل کرے گا، یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، تو بات کہی کچھ اور تھی، کر کچھ اور رہا۔ یہ بجائے خود ایک تو گناہ جو ہوگا، جو جرم ہوگا، وہ تو جرم ہے ہی، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، کائنات سے کٹ کے، تکبیر کہہ کے، بالمشافہ رب العالمین سے عرض گزار ہے کہ ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تاکید ہے اس میں، ایاک، صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد کے طلبگار۔ اب عملی زندگی میں، کردار میں اس کی جھلک نظر نہیں آئے گی، تو گناہ تو اپنی جگہ گناہ ہے، اس دعوے سے پھرنا ایک الگ گناہ بن جائے گا، ایک الگ جرم بن جائے گا۔ اب اس گستاخی کی سزا وہ کیا دیتا ہے یا معاف کرتا ہے، یہ معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن بندہ تو اپنی طرف سے کر گزرا۔ پھر طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اس کی ہدایت فرما۔ یہاں میں نے لوگ دیکھے، اب بھی ایسے لوگ ہیں، میرے جاننے والوں میں بھی ایک ایسا ہے جو صلاۃ کا پابند نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ تو عام آدمی کے لیے ہے، ایک خاص مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، یہ تو وصول اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب بندہ واصل ہو گئے تو اس کی کیا ضرورت ہے۔ میری ایک دوست نے اس سے کہا، جب اسے بھی اس کی تبلیغ کی، تو اس نے کہا آپ ایسا کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز نہیں چھوڑی، تو کیا وہ واصل نہیں؟ نہیں، وہ اور بات ہے، ان کی بات رہنے دو، اپنی بات۔ آپ بھی ایسے بیوقوف ہیں، تو یہ سخت گمراہی ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ نماز کی ضرورت نہیں رہتی، یہ تو کفر ہے۔ تو وہاں یہ وعدہ کرتا ہے کہ ایاک، ہم سب تیری ہی عبادت۔ اب اس کے پاس عبادت نہ کرنے کا کوئی جواز رہ جاتا، ترک فرائض کا کوئی جواز رہ جاتا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب اطاعت الہی سے نکل کر کسی دوسرے سے امید وابستہ نہیں کرے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، بھئی پہلے ہی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، صرف اللہ سے مدد چاہتے ہو، پھر یہ صراط مستقیم، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ اس کے علاوہ نہیں ہے۔
قرب الہی کی انتہا نہیں ہے۔ جنت میں انسانی آزمائش ختم ہو جائے گی، قرب الہی کی زندگی شروع ہوگی، لیکن ہر لمحہ آنے والا ہر لمحہ پہلے سے بہتر، لذیذ اور ترقی ہوتی رہے گی اور ابدالآباد ہوتی رہے گی، اور کہیں کوئی جگہ ایسی نہیں آئے گی کہ اب بھائی فاصلہ ختم ہوگا اور آگے اللہ کریم بیٹھا ہے اور ہم اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ قرب الہی کے منازل ختم نہیں ہوتے۔ وہی طلب کر رہا ہے کہ مجھے اس پہ مسلسل چلائے جا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے، نیک لوگوں کا راستہ، تیرے مقبول بندوں کا راستہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، تیرے نبی کے جانثاروں کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، اور اس راستے سے مجھے بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مغضوب یا جن پر غضب ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ضالین وہ ہیں جنہوں نے دعوی ایمان تو کیا لیکن ایمان میں کفر تک چلے گئے، جیسے یہود و نصارہ آج بھی اپنے ایمان کے اور یہودی یا نصرانی ہونے کے داعی ہیں، لیکن وہ سارا دین بدل دیا اور گمراہی میں چلے گئے۔ تو اسی طرح امت مرحومہ میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنے کی بجائے خود دین کے نام پر چیزیں ایجاد کر لی اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ضالین میں آ جاتے ہیں، گمراہوں میں۔ تو یہ قرآن حکیم کا حاصل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ انسان عظمت الہی سے آشنا ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، صرف اسی کی عبادت کرے، صرف اسی کی رضا چاہے، اسی سے مدد چاہے، اور ہمیشہ اس میں آگے بڑھتا رہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو ہم جب اپنی صلات کی ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم 80 90 100 سال زندگی گزار جاتے ہیں اور نمازی ایسے ہیں کہ وہ فاتحۃ الکتاب کا ترجمہ جاننے کا تکلف نہیں کرتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا وعدہ کر رہا ہوں، بات کیا کر رہا ہوں، وہ جانے تو اس پر عمل بھی کرے۔ تو اللہ کریم توفیق دے تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اور پھر جو نماز میں اوہام آتے ہیں، عبادات میں جو اوہام آتے ہیں، اگر ترجمہ بات جو منہ سے نکل رہی ہے وہ سمجھ آتی ہو تو آدمی اس طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے، اوہام کم آتے ہیں۔ میں رات بھی بیت اللہ شریف کی تراویح دیکھ رہا تھا، حرم کی تراویح لیٹ نائٹ، یہ ٹی وی والے تھوڑی دیر دکھاتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے خوش نصیب ہیں یہ اہل عرب کہ قرآن حکیم ان کی مادری زبان میں ہے، جو کچھ امام پڑھ رہا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو عرب پیچھے کھڑے سنے انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کیسے بدنصیب لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس کوئی عربی میں کچھ بھی کہتا رہے ہم سمجھتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اگر ہم بھی اتنا تکلف کریں، کم از کم جو صلات ادا کرتے ہیں اس میں جو عبارات
دن میں 5 دفعہ اور 5 صلات میں کتنی رکعت ہیں، ہر رکعت میں 2 راتیں ہیں، تو کم از کم ان کا ترجمہ تو ہم یاد کر لیں، ایک حد تک ان کے مفہوم سے آگاہی ہو، اور اللہ کرے بات سمجھ آئے تو پھر اس پر عمل کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، ایک احساس زندہ ہو جاتا ہے کہ ابھی ابھی بابوزو قبلہ رو ہو کر میں نے اللہ کریم سے یہ وعدہ کیا ہے، اب کرنے کیا چلا ہوں، کچھ ایک تھوڑی سی تحفظ کی صورت بن جاتی ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ سب کو یہ نعمت ارزاں کرے، اس کی توفیق دے اور یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرمائے۔ اللہ کریم کا احسان ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بنیاد رکھی تھی، اور حیرت ہوتی ہے، ایک دفعہ یہاں جو نقشہ بنانے والوں نے لائن لگائی، ابھی وہ بنیادیں کھدی نہیں تھیں، تو اجتماع تھا، حضرت تشریف لائے، بنیادیں ملاحظہ فرمائیں، قاضی صاحب ساتھ تھے، قاضی صاحب کہنے لگے حضرت یہ تھوڑی سی یہ جو انہوں نے لائن لگائی ہے ذرا سی عین سمت کعبہ سے ہٹ کر ہے، تو اسے تھوڑا سا اس میں اس طرح اصلاح کی جائے۔ کیا عجیب لوگ تھے، پھر اس طرح اصلاح کی گئی۔ ساتھ قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے نظر آتا ہے حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی مسجد ہے لیکن یہ کم پڑ جائے گی، یہاں تو لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوگا۔ اس وقت یہ بات سوچنا بھی عجیب لگتی تھی، اور اس اجتماع میں دیکھ رہا تھا کہ نہ صرف اس وقت تو صرف یہ مسجد اور برآمدہ تھا جو زیر تعمیر تھا، اب اس کے بعد سین بنا، پھر سین پہ چھت پڑی، پھر چھت میں دوسری چھت ڈالی گئی، تو اس اجتماع پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اب شاید ہمیں کسی اور طرف عمارت کو بڑھانا پڑے گا۔ بڑا جائزہ لیا میں نے، تو ہمارے پاس اب اس کی یہ قبلہ والی سمت بچتی ہے کہ ایک حال آگے بڑھا لیا جائے، اور آگے جو بنا ہوا ہے جانوروں کا اسے ہٹایا جائے وہاں سے، اور اسے اور آگے بڑھایا جائے۔ یعنی وہ بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ جب ہم یہاں 5-7 نمازی اور اتنی بڑی مسجد ہوتی تھی، تو آج وہ واقعی قاضی صاحب کی بات اتنے عرصے بعد سامنے آئی کہ یہ کم پڑ رہی ہے۔ ابھی نہ جانے کتنے اللہ کے طالب یہاں آئیں گے۔ یہ کیا زمین کا خوش نصیب ٹکڑا تھا، کتنے لوگوں کو فنا فی رسول نصیب ہوا، کتنے لوگوں کو روحانی بیعت نصیب ہوئی، کتنے لوگوں کو بلندی مناصب اور مناظر نصیب ہوئی، کتنے لوگوں کو زندگی بدلنے کا اور نیکی اختیار کرنے کا حوصلہ ملا، کتنے لوگوں کی تربیت ہوئی، کتنے لوگوں نے دین پڑھا، دین سیکھا، کتنی زندگیاں بن گئیں۔ ایک ویرانہ تھا، جنگل تھا، یہاں اللہ کے ایک بندے نے ایک اینٹ رکھی تو یہ ایک عجیب درد دل کا شہر بس گیا۔ باتیں انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ محض اس کا احسان ہے کہ اس نے اس سے وابستہ کر دیا
اور ہم بھی پانچوں سواروں میں ہیں۔ اللہ کریم یہ نسبت قائم رکھے، اس پہ زندہ رکھے اور اس پہ موت نصیب فرمائے، اور اس حال کو برزخ میں اور قبر میں سلامت رکھے، اپنے بندوں کے ساتھ شامل رکھے۔ دودھ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کو ڈاکٹر روک دیتے ہیں کہ دودھ پیے گا تو مر جائے گا۔ بڑے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب ہوئی، اور جنہیں بدہضمی ہوئی ان کا انجام بھی ہم دیکھتے رہے۔ بیٹھنے کون دے پھر اس کو، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے۔ جو یہاں سے اٹھ گئے پھر وہ اٹھ ہی گئے۔ تو دونوں طرف عبرت کا سامان بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ان محفلوں کو قائم رکھے اور ہمیں اس میں شامل رکھے۔ فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ صلی اللہ تعالی اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔